السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، آج کی آسان درس قرآن کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ: وہ شخص جو اختلاف رکھے رسول سے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہو اور اتباع کرے مومنین کے راستے کے علاوہ کی، تو پھیر دیں گے ہم اس کو ما تولا، جس کی طرف وہ چاہتا ہے، اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کرتا ہے اس کے علاوہ لمن یشاء، جو چاہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور والی گمراہی میں جا پڑا۔ تو ان آیات کا بھی تعلق پیچھے جو منافقین کا ذکر ہے انہی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ منافقین جو تھا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ ظاہر کیا، چوری کو ظاہر کیا، تو اس کو کرنا یہ تھا کہ اپنے آپ کو پیش کرتا، اپنا ہاتھ کٹواتا، دنیا کی معمولی سزا کھا لیتا، آخرت کی سزا سے بچ جاتا۔ لیکن اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی، وہاں سے وہ بھاگ گیا، پھر مکے چلا آیا، مرتد ہو گیا۔ پہلے بھی منافق تھا لیکن مرتد ہو کر ادھر چلا گیا، لیکن چوریوں سے باز نہیں آیا۔ پھر کسی گھر میں نقب لگانے گیا، وہ دیوار کمزور تھی، اس کے اوپر گری اور مر گیا۔ تو جب بات واضح ہو گئی کہ تو چور ہے، چوری کی ہے، پھر بھی رسول اللہ کی مخالفت کرنے لگا، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو رسول اللہ کی اور اللہ کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ حق واضح ہو گئے۔ آج بھی اسی طرح ہے، اگر کسی کو مسئلہ بتا دیا جائے کہ بھائی قرآن کے خلاف کر رہے ہو آپ، رسول اللہ کے خلاف آپ کر رہے ہو، آج ہم اتنا آگے جا چکے ہیں کہ قرآن و حدیث پہ چلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت بتائے گا تو یہاں سے سنیں گے، یہاں سے نکال دیں گے، عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ سچ کہہ رہا ہوں، کتنے لوگوں نے کتنا قرآن سن لیا لیکن کوئی تبدیلی آئی نہیں۔ وہ تبدیلی تب آتی ہے جب انسان کے دل میں یہ ہو کہ میں قرآن سنوں گا اور اس پر عمل کروں گا، عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ کیا عمل کرے گا؟ جو لوگوں سے ڈر رہا ہے وہ کیا عمل کرے گا؟ قرآن سنو پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، پھر چاہے دنیا جو بولے۔ دنیا سے ڈر رہے ہو، اللہ حق ان تخشا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو۔ تو رسول اللہ اور قرآن کی بات جو آ جائے پھر اپنی رسموں کو چھوڑ دیا کرو، جو اپنی بات ہے، اپنی منمانی ہے، اپنا ضد ہے، وہ چھوڑ دیا کرو۔ اگر نہیں چھوڑتے ہو تو قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، وہ شخص جو اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کے پیچھے لگ گیا، اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، واضلہ اللہ علی علم، وہ عالم ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہے، وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد تبین الرشد من الغی، میں نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے، اس کو پتا ہے یہ ہدایت ہے۔ یہ آج کل قرآن عام ہو چکا ہے، ہر بندہ ان کو سناتا ہے، موبائلوں میں، ہر جگہ پہ پتا ہے، پھر بھی عملی زندگی ہم سے چلی گئی ہے۔ عملی زندگی بالکل کم ہے، علم زیادہ ہے، عمل کم ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس علم کم ہوتا تھا، اعمال زیادہ ہوتا، آج اعمال کم ہو گئے، اس لیے کہ قرآن کی اہمیت چلی گئی ہمارے دلوں سے، رسول اللہ کی سنت کی اہمیت چلی گئی ہمارے دلوں سے۔ رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرو، قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا نا میرے امت پہ وہ زمانہ آئے گا
کہ وہ میری ایک سنت کو زندہ کریں گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میں تو سمجھتا ہوں وہ آج کا زمانہ ہے. کہاں سنت پہ عمل ہے؟ ہر جگہ پہ بدعت بدعت. پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دی تو بدعت جگہ لے گی نا. بدعت آتی ہے سنت کی جگہ پہ. ہم نے سنت چھوڑ دی تو بدعت خود بخود آ جائے گی. اللہ فرماتے نولیہ ما تولی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. مومنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کی. مومنین کا راستہ کیا تھا؟ جو اس وقت مومنین تھے، بھائی چوری کی آ جاؤ ہاتھ کٹوا لو. لیکن نہیں، مومنین کا راستہ چھوڑ کر غیر مومنین کے راستے پر چلے، مشرکین کے راستے پر چلا وہ منافق. تو اللہ فرماتے نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم. پھر تجھے بھی ہم وہ عطا کریں گے جو تو چاہتا ہے. تو مشرک بننا چاہتا ہے نا، تجھے مشرک ہی بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو اختیار دیا ہوا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. اللہ فرماتے حق میرے رب کی طرف سے ہے. اللہ نے حق بتایا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. پھر تیری مرضی ہے، چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر کرو. یہ اختیار اللہ نے دیا ہے. تو کفر اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے، اعمال اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے. لیکن اللہ فرمائے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. اگر تو نے کفر اختیار کیا پھر تو ظالم ہے، تیرے لیے جہنم میں نے تیار کی. تو یہاں پہ ایک بات ہے کہ مومنین کے علاوہ کا جو راستہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کے راستے پر چلنا بھی قرآن کا حکم ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا ہمارے 2 اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول، ایسے نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے سبیل المؤمنین. مومنین کے راستے کو چھوڑو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے ہمارا جو اصول ہے وہ 4 اصول ہیں. کتاب اللہ، سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو، پھر سنت رسول اللہ میں. یہ دونوں مثبت دلیل ہیں. اور 2 دلیلیں اور بھی ہیں جن کو مظہر دلیل کہا جاتا ہے، اور وہ ہے اجماع، اور چوتھا دلیل ہے قیاس. اور یہ قرآن کے عین مطابق ہے، ایسے نہیں کہ قرآن کے خلاف ہے. اجماع کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور قیاس کا ذکر بھی قرآن میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اجماع امت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کسی مسئلے پر متفق ہو گئے تو ہمارے لیے وہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو قرآن کی مخالفت ہوگی. یہ مثلا 20 تراویح ہے تو تراویح پر صحابہ کا اتفاق ہے. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا. پہلے چند صحابہ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کچھ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کچھ اس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا اور سب کو 20 تراویح پر متفق کیا. حضرت علی جیسا بندہ موجود تھا، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بولا ٹھیک ہے. اور آج کا بندہ کہتا نہیں یہ نبی کے خلاف ہے. تو پڑھ رہا ہے وہ کون سا نبی کے مطابق ہے؟ نبی نے کب پورا مہینہ 8 تراویح پڑھی؟ کب پڑھی؟ کوئی ایک دلیل دے کہ پورا مہینہ پڑھی. نہیں ہے دلیل. دلیل میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے. دلیل میں یہ کہہ رہا ہے رمضان غیر رمضان دونوں میں. پھر تو غیر رمضان میں کیوں نہیں پڑھتا؟ حضور نے پڑھی ہے صرف 3 دن پڑھی ہے، تو پورا مہینہ کیسے پڑھتا ہے؟ کہاں سے ثابت کرے گا؟ وَيَتَّبِعْ، یہ اتباع نہیں کرتا، صحابہ کی اتباع نہیں کرتا، مومنین کی اتباع نہیں کرتا. تو اللہ فرماتے نولیہ ما تولی، میں تیری رسی کو ڈھیلا کر دوں گا تو اور آگے جائے گا اور جہنم میں چلا جائے. مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ بھئی تراویح تو 20 تھی، تو نے تو 8 پڑھی، باقی 12 لاؤ، کہاں سے لائے گا تو؟ اگر 20 پڑھی اور ہوتی 8 تب بھی 12 رکعتیں نفل تو بن جائیں گی. نقصان نہیں ہے، پھر بھی فائدہ ہے نا. اس لیے کچڑو نہیں بنو 8 پڑھ کے بھاگ جانے والے. 20 تراویح پڑھو. آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، قام سے مراد یہ جاگنا ہے، کھڑا ہونا ہے، تراویح پڑھنا ہے. جو رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھے گا ایمان کی اعتبار سے، ثواب کی نیت کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم، پیچھے جتنے بھی گناہ تھے میں معاف کر دوں.
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اجماع امت کو آپ مانتے ہو؟ کہا میں قرآن کو دیکھوں. ایک دن میں پورا قرآن پڑھا, پھر دوسرے دن پورا قرآن پڑھا, پھر تیسرے دن پورا قرآن پڑھا اور اس آیت پہ رک گیا کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کے اجماع کو ضرور ماننا ہے. بہت سے مسائل ہیں جو صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے. مثلا 3 طلاقیں ہیں, ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دو تو 3 ہوں گی, ایک نہیں ہوگی. یہ صحابہ کا اجماع ہے اس بات پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اگر کوئی بندہ 3 طلاقوں کو 3 نہیں کہے گا تو میں اس کو کوڑے لگاؤں گا. اور حضور نے نہیں کہا تھا کہ اللہ نے تیری زبان پہ حق جاری کر دیا. حضور نے نہیں کہا تھا امیر المومنین عمر کے بارے میں کہ اللہ نے تیری زبان پہ حق جاری کر دیا ہے. تو جب اس کی زبان سے حق نکلے گا تو یہ بھی نکلا ہوا حق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور 2 اذان جمعے کے اندر یہ بھی اجماع صحابہ ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے. اور دوسری بات آپ نے فرمایا, حدیث ہے ید اللہ علی الجماعت, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. جب آج کی چھوٹی سی جماعت ہے اس پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو صحابہ کی کتنی بڑی جماعت ہے, کتنی بڑی جماعت ہے صحابہ کی, کتنی معتبر جماعت ہے صحابہ کی, اس پر اللہ کا ہاتھ نہیں ہوگا. فرمایا جو اس جماعت سے نکلے گا من شذ شذ فی النار, یہ پیغمبر کی حدیث ہے, جو اس سے نکلے گا وہ جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جا سکتا. کیونکہ اسی جنت میں کیسے جائے گا جہاں پہ صحابہ سب موجود ہوں گے. منکر صحابہ ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کے علاوہ یعنی صحابہ کا اجماع, تابعین کا اجماع, تبع تابعین کا اجماع وہ بھی معتبر ہے, اس پر ایمان رکھنا ہے قرآن کے مطابق. یہ اور چوتھی بات ہے قیاس. قیاس کا مطلب ہے کہ اس کی علت جو ہوتی ہے, سبب جو ہوتا ہے, اس کی جو اصل ہوتی ہے وہ قرآن میں ہے. مثلا دیکھو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے شراب حرام ہے, اللہ نے صرف شراب کا ذکر کیا ہے نا. تو آج تو ایسی بہت چیزیں نکلی ہیں جو شراب جیسا کام کرتی ہیں. انجیکشن لگاتے نہیں لگاتے, کام تو وہی کرتی ہے نا. چرس پیتے نہیں پیتے, کام تو وہی کرتا ہے. افیم بھی کام وہی کرتا ہے. اگر کوئی کہے کہ افیم حرام ہے, آپ سے پوچھے بھائی حدیث میں دکھاؤ, قرآن میں دکھاؤ, کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو تو پورے قرآن کے ذخیرے میں نہیں ملے گا. پھر پیو گے, پیو, کیونکہ قرآن حدیث میں ہے نہیں. آپ کے مطابق تو حلال ہے نا, کیونکہ قرآن و حدیث میں تو ہے نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, صحابہ بھی مجتہد تھے. امام ظفر تھے, امام ابو یوسف تھے, امام یہ مجتہد صحابہ مجتہد تھے. اجتہاد کر کے مسئلہ نکالتے تھے, علت بناتے تھے تاکہ یہ مسئلہ اس مسئلے سے مل جائے, عین قرآن کے مطابق ہو جائے. تو دیکھا شراب حرام ہے, کیوں حرام ہے بھائی؟ اس کی علت اور وجہ یہ کہ وہ نشہ دلاتا ہے. قیاس ہوتا قرآن میں ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا. جیسے کوئی بندہ سمندر میں گھوتا مارے اور وہاں سے ہیرے جواہر نکال کے آئے, تو یہ مجتہد قرآن میں گھوتا لگاتے ہیں, وہیں سے چھپا ہوا حکم نکال کے آتے. یہ ہر کسی کا کام تو نہیں ہے نا, یہ تو مجتہد کا کام ہے, ماہر کا کام ہے. اسی لیے تو ہم اس کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ ماہر. تم بھی تو کرتے ہو نا. امام مسلم کی تقلید نہیں کرتے, مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے. امام بخاری کی تقلید نہیں کرتے, بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, امام بخاری بہت پیچھے ہے, امام ابو حنیفہ تو 80 ہجری میں ہے, صحابہ کا زمانہ ہے, حضرت انس سے ملاقات کی ہے. تو آپ بتاؤ امام بخاری پیچھے ہے, امام ابو حنیفہ پیچھے ہے؟ امام ابو حنیفہ بہت آگے ہے, اس کی اتباع نہیں کرتا. جو بہت پیچھے ہے ان کی کرتا ہے. میں تو کہتا ہوں دونوں کی کرو. تو امام ابو حنیفہ نے وہ علت نکالی کہ آج کے بعد جو چیز نشہ دلائے گی وہ حرام ہو جائے گی. تو اس نے ہمارے لیے اچھائی کی یا برائی کی؟ اچھا کیا, ہمیں بتایا مسئلہ اور تم اس کے اوپر غصہ ہو رہے ہو. عجیب بات ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کے راستے کو چھوڑ کر ان کی اتباع نہیں کرو گے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, پھر تجھے ہم اس طرف پھیر دیں گے جہاں تو جانا چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر تیری پرواہ نہیں ہوگی. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, اور تجھے جہنم میں داخل کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے, اس سے ڈرو. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب.
الحمدللہ رب العالمین اللہم اجعل لا الہ الا انت سبحانک آمین برحمتک. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. قرآن و حدیث کے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. جزاکم اللہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.